وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ نہج البلاغہ سے سیاست امام علی علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا، جس میں ہم نے گزشتہ درس میں ان حکام کا مطالعہ کیا کہ جن کا محاسبہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا۔ سیاست امام علی علیہ السلام کی بنیاد اور اس کے اصل مرکز و میزان وہ عدل الہی کو امام نے قرار دیا، لہذا عدل و انصاف کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے اپنے دور میں اسلامی ریاست کے تمام مسائل کو جھیلا اور اس کو سنبھالا۔ امام علی علیہ السلام نے جب حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو اس وقت پوری ریاست انتہائی ناامن حالات میں تھی۔ خلیفہ وقت کو قتل کیا جا چکا تھا، قاتلین کی کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ پورے ملک سے لوگ دارالخلافہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے سرکشی اور بغاوت کرتے ہوئے دارالامارہ کے اوپر حملہ کر دیا، یعنی پارلیمنٹ کے اوپر ایک قسم کا انہوں نے دھاوا بول دیا، اور اس اثناء میں خلیفہ سوم قتل کر دیے گئے، اور پوری کی پوری ریاست مختلف طرح کے سیاسی مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ کرپشن کے مسائل، خیانت کے مسائل اور ظلم و ستم کے مسائل وہ پورے ملک میں عام تھے، علاقے ناامن ہو چکے تھے، اور لوگ ان حکمرانوں سے گھبراتے اور ڈرتے تھے، اور جو زبان کے اوپر کچھ لاتا تو اسے برے طریقے سے زد و کوب کیا جاتا تھا۔ اس اثناء میں جب امام علی علیہ السلام اس اسلامی ریاست کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو ظاہری طور پہ ان حالات کو فی الفور درست کر دینا ایک ناممکن سی بات نظر آ رہی تھی، لیکن امام علیہ السلام نے کمال تدبیر اور انتہائی خوبصورت سیاست کے ذریعے سے عدل و انصاف کو برپا کرتے ہوئے تمام کے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ جس چیز کو امام علی علیہ السلام نے سب سے زیادہ اہمیت دی وہ امر در حقیقت امر عدل و انصاف کا برپا کرنا تھا، اور عدل و انصاف کو امام علیہ السلام نے حکومت کے حکمرانوں اور اداروں پہ سب سے پہلے جاری کیا، یعنی ریاست کے اندر ابھرے ہوئے مسائل اور لوگوں کے اندر جو مختلف طرح کی مشکلات اور مسائل وہ پیدا ہوئے تھے، ان کو امام علیہ السلام نے بعد میں رکھا، اور سب سے پہلے جس چیز کو حل کیا عدل و انصاف کے ذریعے سے وہ اس ملک اور ریاست کے اندر حکمران اور جو ملکی یا ملی ادارے ہیں ان کو امام علیہ السلام نے عدل و انصاف کے نیچے لے کے آئے۔ یقیناً جب عدل و انصاف کو حکمرانوں کے اوپر لاگو کیا جائے گا، یا عدل و انصاف کے میزان پر جب شخصیات کو اور حکام اور منصبداروں کو تولا جاتا ہے تو وہاں پہ منصبدار سب سے پہلے فرار کرتے ہیں، یا منصبدار سب سے پہلے مخالفت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی صورتحال آپ نے گزشتہ دروس میں دیکھی کہ امام علی علیہ السلام نے جن جن حکمرانوں کا محاسبہ کیا ہے ان میں سے اکثر اور بیشتر وہ مالی کرپشن کے مسائل ہی میں دوچار ہوئے، اور انہی مسائل مالی خیانت کے میں جب عدل و انصاف کے ترازو یا عدالت میں آ کے عدالت کے کٹرے میں کھڑے ہوئے تو وہاں سے انہوں نے امام علیہ السلام سے دشمنی کی، اور بعض معاویہ کی طرف بھاگنے میں فرار کر گئے، اور بعض نے اپنی اصلاح کی، یعنی بعض شام کے باغیوں سے جا کے مل گئے، جیسے مسقلہ بن حبیرہ ہے، نعمان بن عجلان ہے، اور اسی طرح سے یزید بن حجیہ ہے، یا دیگر آپ نے زیاد بن نبی وغیرہ، البتہ زیاد بن نبی بعد میں امام علی علیہ السلام کے ملحق ہوا۔ یہ ہمارے پاس خلاصہ تھا۔ اگر ہم تھوڑا اور تاریخ کی دقتوں میں جائیں تو چند اور عامل حضرات ہمیں مل جائیں گے کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے اس سیاسی عدل و انصاف کی جو سیاست تھی اس کے مقابلے میں مبارزہ کیا، اور امام علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ناانصافی اور خیانت کی۔ ممکن ہے کہ کوئی اور عامل بھی اس طرح کے ہمیں تاریخ کے دامن میں نظر آ جائیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع نہج البلاغہ ہے
تو ہم نے نہج البلاغہ کی حد تک تقریباً اس طرح کے تمام عہدیداران و حکام کو ایک قسم کا اس کا احاطہ کیا ہے اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی۔ اب ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں اور ان حکمرانوں کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ جن کی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ افزائی کی اور مدح و ستائش کی، یعنی جن کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کا پرچم بلند کیا اور توحید کا پرچم پوری ریاست میں قائم کر دیا اور عدل و انصاف کے ذریعے سے امن و امان اور ظلم و ستم کو دور کیا اور امن و امان کا قیام فرمایا۔ لہٰذا ان حکمرانوں کی مدح و ستائش یعنی نہج البلاغہ کے ہی دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کا بھی مطالعہ کریں گے، کیونکہ تقریباً 50 کے قریب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاملین یا والی حضرات یا حکمران یا منصبداروں کے نام وارد ہوئے ہیں، اور یقیناً 50 کے 50 کو مطالعہ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ لہٰذا ہم نہج البلاغہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ان حکمرانوں کا مطالعہ کریں گے جن کا تذکرہ نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے، تاکہ کلام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادہ کر سکیں۔ اس طرف بھی توجہ رہے کہ ہم نے حکمرانوں کے سلسلے کو اس لیے مقدم کیا بقیہ مسائل میں کیونکہ امام علی علیہ السلام کی اولاً سیاست ہی یہ تھی کہ انہوں نے سیاست میں آتے ساتھ سب سے پہلے جس شے کو درست کیا وہ حکمران تھے، کہ حکمرانوں نے ہی مالی کرپشن کی، انہوں نے ہی حدود الہیہ کو پہلے پامال کیا تھا، اور انہیں ہی کی لگائی ہوئی آگ تھی کہ جس سے پوری ریاست جل رہی تھی۔ جیسا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف کو حکمرانوں کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اسے عملی صورت دی اور قائم کیا۔ تو ہم ان حکمرانوں کا یا بعض منصبداروں کا، جیسے قاضی شرح کہ وہ قاضی القضات تھے، منصبدار تھے، ایک بڑے عہدے کی پر فائز تھے، یا اسی طریقے سے بعض حکمران آذربائیجان کے والی اشعث بن قیس، اور اسی طریقے سے بقیہ والی حضرات ہیں کہ بصرہ کے والی عثمان بن حنیف، اور اس طرح بڑی شخصیات ہیں کہ جو ایران کے بعض علاقوں کے اوپر ایک حاکم تھی۔ آپ نے ان کا محاسبہ مطالعہ کیا اور فکر امیر المومنین و موقف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مطالعہ کیا۔ اب ہم جب دوسرے حصے میں آتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے سب سے پہلا نام محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ انتہائی جلیل القدر امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہیں اور انتہائی وفادار صحابی رہے ہیں۔ نہج البلاغہ میں تقریباً 3 یا 4 جگہوں پر محمد بن ابی بکر کے بارے میں نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے، ذکر یعنی ان کا وارد ہوا ہے۔ مثلا جب امام علی علیہ السلام نے انہیں مصر کا حکمران بنایا تو ایک مکتوب لکھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی آج مکتوب پڑھیں گے۔ اسی طرح جب وہ شہید ہوئے تب کلمات ارشاد فرمائے۔ ان کی شہادت کے بعد جناب عبداللہ ابن عباس کو ایک خط لکھا۔ اس طرح سے تذکرہ بکھرا ہوا نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ ہم ترتیب سے اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ تعالی آگے پڑھتے چلے جائیں گے تاکہ محمد ابن ابی بکر کی شخصیت کا ہمیں اندازہ ہو سکے۔ محمد ابن ابی بکر کی تفصیلات اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم اگلے مرحلے میں حکمرانوں کے بعد جب ملکی مسائل کے اندر ہم داخل ہوں گے اور ان ملکی مسائل میں ہمارے سامنے 3 بڑی جنگیں ہیں اور ایک بڑا فتنہ کہ خرید بن راشد کا فتنہ تھا۔ خرید بن راشد ناجیہ قبیلے سے تھا، اس کے فتنے کو ہم تفصیلاً پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہ جو 3 جنگیں ہیں اور بہت ہی اہمیت کی حامل جنگیں ہیں، پورا اس کا بیک گراؤنڈ بیان ہونا ضروری ہے، اور مکاتب فکر کے اندر اس کا بہت گہرا اثر ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں آج بھی جو فسادات اور اختلافات نظر آ رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہی جنگیں ہیں کہ جو اس دور میں ہوئیں۔ لہٰذا ان جنگوں کے لیے بھی یہی تمہید ہمارے لیے بنتی ہے کہ اس میں ہم شخصیات سے واقف ہو رہے ہیں، علاقوں سے واقف ہو رہے ہیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے موقف سے واقف ہو رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو کس بنیاد پہ امام علی علیہ السلام فیصلہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان دروس میں آپ نے کہ تقریباً 30 کے قریب ابھی تک ہم درس پڑھ چکے ہیں، ان 30 دروس میں آپ نے مطالعہ کیا کہ امام علی علیہ السلام کا موقف کیا تھا، امام کس طرح کی سیاست چاہتے تھے، امام کس طرح کے انداز سیاست کو پسند فرماتے تھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام آیا ہمیشہ سخت گیر تھے کہ سختی کر کے ایک بندے کو فوراً ہٹا دیں؟ نہیں،
بلکہ پے در پہ مہلت دیا کرتے تھے. جیسا کہ ہم سیرت امیر المومنین دیکھ رہے ہیں کہ پہلے انہیں نصیحت کریں گے، اس کے بعد انہیں مکتوبات لکھیں گے، پھر اپنے پاس حاضر کریں گے، حاضر کرنے کے بعد اس کو سرزنش کرتے ہوئے قید اور بند کی صعوبتوں میں ڈالیں گے، اور اگر پھر گواہ پورے ہو جائیں پھر حد جاری کی جائے گی. جیسے مسقلہ بن حبیرہ کے اوپر امام علی علیہ السلام نے باقاعدہ حد جاری کی. لہذا بعض ایسے افراد تھے جیسے اشعث بن قیس، وہ فوراً سنبھل گیا اور اس نے بیت المال سے جو خیانت یا چوری کی ہوئی تھی وہ واپس کر دی، اور بقیہ مال مسلمانوں کا وہ بیت المال میں لوٹایا. اسی طرح زیاد بن نبی تھا، اسے تنبیہ کی تو وہ وہاں پہ اسی جگہ پہ ٹھٹر گیا اور وہاں پہ رک گیا اور اس نے اپنے رویے کو تبدیل کیا. اسی طرح سے بقیہ بعض عاملین ہیں جیسے عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے معروف ترین صحابی بھی ہیں کہ وہ بھی انہوں نے کوئی بڑی خطا نہیں کی تھی، کوئی مالی کرپشن نہیں کی تھی. عثمان بن حنیف انہوں نے فقط ایک ایسی دعوت میں شرکت کی کہ جس میں صرف امراء مدعو تھے اور طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے وہاں پر موجود تھے. لہذا پہلے ہی امام علی علیہ السلام نے تنبیہ کر دی کہ نفس جو ہے وہ دنیا کی رونقوں اور لذتوں کی طرف مائل ہو جائے، اپنے نفس کو پہلے ہی تھام لو. اور جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے نفس کو تھام لیا اور امام علی علیہ السلام کے موقف کے مطابق حکومت اور سیاست کو جنم دیا. پھر کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ کے بہت معروف شخصیت، ان کے حالات زندگی ہم نے دیکھے. ہیت کے شہر کے اوپر وہ حاکم بنائے گئے تھے. اب ہم نے بہرحال یہ مرحلہ طے کر لیا کیونکہ ان کا تذکرہ خلیفہ سوم کے دور میں بھی ان شخصیات کا آتا ہے، اور انہی شخصیات کا بڑا تذکرہ جنگ جمل میں بھی ہے. جنگ جمل میں یہی شخصیات آگے آگے ہیں. محمد ابن ابی بکر ہیں، مالک اشتر ہیں، اسی طرح کمیل بن زیاد کا آپ خلیفہ سوم کے ساتھ ٹکراؤ پیچھے پڑ چکے ہیں، یا اسی طریقے سے بقیہ ایسی شخصیات معقل بن قیس ریاحی ہیں کہ ان کے بارے میں بھی آپ فتنہ خرید بن راشد ناجی کے ذیل میں آپ مطالعہ کر چکے ہیں. اگر ہم ان شخصیات کے نام اور ان کے کردار سے واقف نہ ہوں، علاقوں کی تقسیم ہمارے سامنے موجود نہ ہو کہ علاقے کس طرح سے اس دور میں تقسیم تھے، ملکی مسائل ہمارے سامنے موجود نہ ہوں، امام علی علیہ السلام کا موقف سب سے بڑھ کر کہ ان کے موقف کی خبر نہ ہو، تو سیاست امیر المومنین علیہ السلام اور ان جنگوں کے حالات ہمیں نہیں پتہ لگ سکتے. لہٰذا جنگوں کے حالات اس طرح سے نہیں ہوگا کہ کوئی بخاری کھولی یا مصنف ابن ابی شیبہ ہم نے اس کا ایک چپر اٹھا لیا اور ایک حدیث کو کھول کے تبصرے شروع کر دیے. اس سے اس دور کے حالات پتہ نہیں لگتے. ضروری ہے کہ ہم احادیث میں وارد ہونے سے پہلے ان معتبر جو نصوص مسلمانوں کے درمیان آج بھی موجود ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے پہلے موقف امیر المومنین علیہ السلام، فکر امیر المومنین علیہ السلام کو جانیں کہ وہ کیا سیاست کو سمجھتے تھے. اور ابتدائی ہمارے دروس جو ہیں، خصوصاً پہلے 10 دروس، وہ اسی موضوع کے اوپر ہیں کہ سیاست امیر المومنین علیہ السلام کیا تھی. مثلا امام علیہ السلام وہ حکومت کو کیا سمجھتے تھے؟ امام علیہ السلام کی نزدیک حکومت ایک وظیفہ الہی کو انجام دینے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی حاکم ہو. پھر امام نے عدل و انصاف کو معیار قرار دیا. لہذا یہ تمام چیزیں ملاحظہ کریں. ہر حاکم جب میدان سیاست میں آتا ہے تو اس کے موافقین و مخالفین، یعنی جن کو وہ دوست اور پسند کرتا ہے اور جن سے وہ مخالفت کرتا ہے، اس سے اس کی فکر کا اندازہ ہوتا ہے. ہم نے مخالفین کو تو دیکھ لیا، یعنی ان مخالفین سے ہمیں واضح طور پہ یہ بات پتہ لگ گئی امام علی علیہ السلام مالی کرپشن ایک ذرہ بھی قبول نہیں کرتے. اصلاً اسے کسی کے ساتھ بھی اس میں رعایت نہیں کرتے، بلکہ نہج البلاغہ میں خطبے میں امام نے مکتوب میں ارشاد فرمایا کہ اگر حسن اور حسین، فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام، انہوں نے بھی یہ کام کیا ہوتا اور میرے لیے ثابت ہو جاتا تو میں ان کے اوپر وہی حد جاری کرتا کہ جو تم پہ جاری کروں گا. لہذا امام علیہ السلام کے نزدیک کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ کسی کو استثناء کیا جائے یا کسی کو قانون کی اس دائرے سے باہر رکھ دیا جائے. لہذا آپ نے دیکھا کہ جن کا محاسبہ آپ نے مطالعہ کیا اس میں یہ فکر امیر المومنین علیہ السلام بہت اہم ہے کہ کرپشن کسی طور پہ قبول، مالی کرپشن قبول نہیں ہے. نمبر 2، حدود الہیہ کی ذرہ برابر پامالی، بلکہ اگر حدود الہیہ کی پامالی کی طرف نفس راغب ہو رہا ہے تو اتنا بھی قبول نہیں ہے. لہذا عثمان بن حنیف انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا،
وہ عمرہ کی ایک محفل میں چلے گئے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی ناپسند فرمایا کہ یہ وہ مقدمات ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر قدم رکھ سکتا ہے۔ نمبر 3، امام وہ طرز زندگی سیاست دانوں کے لیے پسند فرماتے ہیں کہ جو غریب سے غریب تر فرد جس سطح کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے وسائل زندگی نہ دیے جائیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ یعنی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ منصب داروں کی تنخواہوں کو ختم کرنا نہیں چاہتے، ان کی مراعات ختم کرنا نہیں چاہتے، لیکن وہ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تم ایک ایسی طرز زندگی اختیار کرو کہ جس میں تم غریب اور فقیر یا سب سے نچلے طبقے کے بھی حاکم قرار پاؤ، ان کے دلخواہ قرار پاؤ، ان کے غمخوار تم قرار پاؤ، ان کے دکھوں میں شریک ہونے والے، ان کی خوشیوں میں شریک ہونے والے قرار پاؤ، نہ کہ تم ان سے اپنے آپ کو بالا تر قرار دو، منصب کی بنیاد پہ تکبر کرو، عہدیدار ہونے اور قوت کی بنیاد کے اوپر تم ان کو دبا کے رکھو اور ان کے سے مال سنبھالنے کے علاوہ بس اور آرڈر جاری کرنے کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہ ہو۔ ایسا طرز زندگی سیاستدانوں کا قبول نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی آپ نکات ہیں کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان محاسبوں سے کہ جو ہم نے پیچھے پڑھے، آپ ایک فہرست بنا سکتے ہیں پوائنٹس کی، جیسے میں آپ کے سامنے ایک اجمالی طور پہ تیزی کے ساتھ چند پوائنٹس فوراً بیان کیے۔ مثلا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام مالی کرپشن قبول نہیں کرتے اور کسی کو بھی بے نیاز اور مستثنی قرار نہیں دیتے۔ نمبر 2، حدود الہیہ کی پامالی یا اگر رغبت بھی نفس پیدا کر رہا ہو تو اسے قبول امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرماتے۔ نمبر 3، شاہانہ زندگی سیاستدانوں کی قبول نہیں ہے، مراعات دیں گے وہ اپنی مرضی سے ایسی زندگی کا انتخاب کریں کہ جس میں وہ غریب کے غمخوار اور اس کے ہمخواہ اور اس کی زندگی کا ایک ذائقہ چکھنے والے یا اس کی زندگی کی تکالیف کا احساس کرنے والے حکمران امام چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام حدود الہیہ جاری کرنے میں انتہائی شدید تھے، جیسے مسقلہ بن حبیرہ کے ہاتھ امام علیہ السلام نے کاٹ دی۔ نمبر 5، امام سیاست کرتے ہوئے غافلانہ سیاست کے قائل نہیں تھے، لہٰذا تمام منصبداروں کے پیچھے جاسوسی کا ایک نظام امام نے قائم کیا تھا اور ان کی پکڑ بھی فوراً کرتے تھے۔ نمبر 6، مہلت دیتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ بندہ فوراً ہٹا دیا تو آپ تجربہ کار بندہ کہاں سے لائیں۔ یہ تو آج بھی ممالک میں اور سیاسی اور اداری امور میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب بزرگ یا بوڑھا ریٹائر ہو جاتا ہے تو ایک تازہ جوان آ کے اس کی جگہ کو فوراً کور نہیں کر سکتا، لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بندوں کو فرصت اور مہلت دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ چند نکات آپ نے تیزی کے ساتھ دیکھے کہ 5-6 نکات بڑے بڑے ہمارے سامنے ان محاسبوں سے آتے ہیں۔ یہ تو مخالفین کے ساتھ سلوک سے پتہ لگا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو اس لیے قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا نہیں کیا کہ یہ مخالف پارٹی کا ہے، مثلا یہ خلیفہ اول کو مانتا ہے، یہ خلیفہ دوم کا قائل ہے، یا یہ خلیفہ سوم سے بڑی ہمدردی رکھتا ہے، کبھی اس طرح سے نہیں کیا۔ حتیٰ کہ جنگ جمل میں جو شریک ہوئے اس کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ دیا، عام آزادانہ زندگی بسر کرنے کی فرصت دی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ امام علی علیہ السلام اس طرح سے جسے کہتے ہیں کہ ذہنی دباؤ ڈال کے پریشرائز کر کے حکومتیں نہیں قائم کیا کرتے تھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین یعنی بعض آج بھی سیاستدانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے مخالف پارٹی کو مد نظر رکھ کے انہیں خوب کچلتے ہیں اور دباتے ہیں۔ نمبر 2، امام نے مخالف اسے نہیں سمجھا کہ جو امام پہ اعتراض کرے، اعتراض کرنے والے کا اعتراض سنتے تھے، امام اسے جواب دیتے تھے، چاہے ایک چھوٹا سپاہی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹے سے قبیلے کا بندہ کیوں نہ ہو۔ جیسے خرید بن راشد وہ کھڑا ہو گیا تو امام نے اس سے پورا کا پورا مکالمہ کیا اور اس کے ذہن میں جو فتنے اور شبہات تھے اسے دور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو کسی کے سوال کے سامنے جواب دہ نہ سمجھیں اور غصہ اور غضب کے ساتھ اسے دبا دیں۔ ہم نے مخالفین کے ساتھ رویہ امام کا دیکھا کہ کہیں پہ امام نے زبردستی اپنا زور چلا کے اسے دبایا نہیں ہے، اسے پوری فرصت اپنے کیس میں بچاؤ کی، اور اگر کوئی اعتراض کرے اس کے اعتراض کو بھرپور طریقے سے امام سنا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کوئی مخالف اس لیے نہیں تھا کہ امام نے پیسے سمیٹ لیے بہت زیادہ اور اس نے امام کی کوئی غلطی نعوذ باللہ پکڑ لی، جیسے آج سیاستدانوں کے اوپر یہی الزامات ہوتے ہیں، وہ پیسے اور بیت المال اور بڑے بڑے بینک اکاؤنٹس بھر بھر کے فرار کر جاتے ہیں
اور اسے مخالف سمجھتے ہیں کہ جو انہیں عدالت کے کٹھرے میں کھڑا کرے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی مخالف اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ مطالبہ کرے کہ امام نے میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ مخالف کے ساتھ رویہ وہ سیاسی بہت سارے افکار کو آشکار کرتا ہے۔ سخت سے سخت ترین مرحلے میں بھی امام علی علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو خالی اپنے مفادات کی خاطر فقط، یعنی ایک مسلمان اور دین اسلام کے مفادات ہیں، بلا شک اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے کبھی کسی کو استعمال نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ان کے سگے بھائی حضرت عقیل آئے تو ان کے ساتھ بھی جب انہوں نے زیادہ کا مطالبہ کیا تو امام علی علیہ السلام نے ان سے سخت سلوک کیا۔ اب وہ مخالف ایک نو بنے، امام نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ موافق، کیونکہ یہ جو موافق ہم افراد پڑھیں گے جن کی امام نے مدح و ستائش کی اور امام کے بڑے قریبی بھی تھے، ان سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نوع سیاست کا بھی پتہ لگتا ہے۔ یعنی صرف ہم اس کو ایک تاریخ کے اوراق پلٹانے کی حد تک نہ ملاحظہ کریں، صرف اتنی مقدار میں نہ دیکھیں کہ کتب رجال اور تاریخ میں یہ بڑی تعجب آور چیزیں آئی ہیں، بلکہ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کے جو موافقین تھے وہ کیسے تھے۔ مثلا آج ہمارے ملک کے اوپر ایک سربراہ موجود ہے، وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کے دوستوں سے پتہ لگتا ہے وہ کیسی سیاست کرتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ میں عدل و انصاف قائم کروں گا، اور پچھلی حکومتوں کے سارے چور لٹیرے 90% وہ اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ریلوے کا وزیر تھا وہ آج بھی اسی طرح سے وزیر ہے، جو دیگر جگہوں اور شعبوں کے اوپر وزراء تھے ان کو دوبارہ سے آ کے وزراء قائم کیا، اور وہ ان میں کسی قسم کی اصلاحات بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب موافقین آپ دیکھیں کہ کون ہیں، جن کو پہلے مجرم قرار دیا انہی مجرموں کو اپنا ساتھی بھی بنایا۔ یہ آج کی سیاست ہے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ علماء چن لیے اپنے ذاتی مفادات، اور ان کے مفادات کی جو علماء حمایت کریں ان افراد کا جھمگٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ آج کی سیاستیں ہمارے سامنے ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے موافقین کیسے تھے؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو موافقت کرتا تھا، آیا وہ بیت المال سے مال لینے کے لیے کرتا تھا، اقتدار میں اپنی طاقت کو جمانے کے لیے امام کا مددگار تھا، یا نہیں ایک الہی وظیفہ سمجھتا تھا؟ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ خود ان حکمرانوں کا جو حاکم اعلیٰ ہے، وہ حاکم اعلیٰ امیر المومنین، ان کی سوچ کیسی ہے، ان کی فکر سیاست کیسی ہے۔ لہٰذا سیاست کا طرز سمجھنا اس جگہ پہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان تجزیہ تحلیل میں سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا طرز سیاست نہ سمجھا، ہمارے پاس تحلیل کی قوت نہیں آئے گی، تجزیہ تحلیل نہیں کر سکیں گے سیاسی حالات اور سیاسی موقف کے۔ لیکن اگر ہم نے امام علی علیہ السلام کا طرز سیاست کو سمجھ لیا تو آج ہم پاکستان ہو، امریکہ ہو، ایران ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہاں پہ انجام پانے والی سیاست کے اوپر ہم ان معیارات کے تحت موقف امیر المومنین علیہ السلام و سیرت امیر المومنین علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک موقف پیش کر سکتے ہیں، ایک سیاسی تحلیل کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ سیاسی تحلیل اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جن اسباب کی وجہ سے صلح کرنے پڑی، ان میں سے ایک بڑا سبب یہ تھا کہ اس دور کے لوگوں میں سیاسی تحلیل کی قوت ہی نہیں تھی۔ ایک شبہ آتا تھا اور وہ اس شبے کا شکار ہو جاتے تھے، وہ ذہنی طور پہ اس شبے کو حل ہی نہیں کر پاتے تھے۔ اگر آج کے دور میں بھی افراد اسی طرح ہوں کہ یار وہ تو فلاں مرج تقلید، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، عوام تو ساری اس عالم کو مانتی ہے، ان کو کون مانتا ہے؟ لوگوں کا معیار یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا، آپ نے کیا کیا ہے۔ وہ دیکھیں عالم، اس عالم کی کتنی لوگ سنتے ہیں، اس عالم کی کتنی تعداد موجود ہیں، فلاں مجتہد ہے، اس کی شہرت دیکھیں کتنی ہے۔ ان سے کہیں حق اس میں کیا، کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی باتیں کچھ بہتر ہیں، لیکن ان کو بھی لوگ تو انہی کو مانتے ہیں، انہی کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ نا امید بندے وہ لوگوں کی اکثریت کو دیکھ کے ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں اور ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ انتہائی ٹھوس بنیادوں پہ ادھر کھڑے رہے، لہٰذا ان موافق حضرات کی شخصیت پہ بڑی توجہ کیجیے، اور امام کا ان سے تعلق دیکھیں۔ امام کا ان سے منصب فقط دینے کا تعلق نہیں تھا، رشتہ داری کا تعلق بھی نہیں تھا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھر بھر کے بیت المال سے اٹھا کے ان کی جیبیں نہیں بھریں، ان کے ظلم و ستم کے اوپر صرف نظر یا نظریں نہیں چرائیں،
کہ یہ ظلم و ستم کرتے رہیں اور کرپشن کر کے مال کو کھاتے رہیں، اس طرح کے کوئی معاملات ہمیں نظر نہیں آتے۔ لہٰذا یہ بات تو بہرحال پہلے کی جا رہی ہے، اصولاً ہمیں آخر میں کرنی چاہیے کہ جب ہم موافق حضرات کے مطالعات کو مکمل کر لیں اور دیکھ لیں۔ لیکن یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی بھی مدح و ستائش کیا، اس مدح و ستائش کرنے میں اس کے ایمان اور اس کے جہاد اور سخت زحمت اور ذمہ داری کی ادائیگی یہ مد نظر تھا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اس کا وظیفہ انجام دینا اور اللہ کی راہ میں زحمت اور مشقت اور ایمان مد نظر نہ ہوتا تو امام کسی کی بھی کبھی بھی تعریف نہیں کرتے۔ اب یہ پہلے ایک دعویٰ ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ آگے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ دعویٰ ہمیں حقیقت اور سچ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر، ان کے بارے میں مختصر پہلے 2-3 لائنوں میں تعارف کرایا جائے۔ 10 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی۔ تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی شخصیت، ذاتی شخصیت کو کھول کے نہ بیان کیا جائے تو پھر ہم ان کی سیاسی شخصیت کو ممکن ہے کہ صحیح طرح سے نہ جان سکیں۔ 10 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی۔ جناب اسماء بنت عمیس، جناب اسماء بنت عمیس ایک انتہائی محب اہل بیت خاتون ہیں، بزرگ اور بلند مرتبہ اور بلند منزلت خاتون ہیں، خلیفہ اول کی زوجہ تھیں، اور ان سے جب یہ حج کے اوپر گئے ہوئے تھے، آخری حج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو فرمایا، تو ذوالحلیفہ کے مقام پہ ان کی ولادت ہوئی اور 10 ہجری تھی۔ 38 ہجری میں یہ جنگ صفین، چونکہ جنگ صفین رک کے کئی اس کے مارکے چلے اور مسلسل چلتی رہتی تھی، تو جنگ صفین ایک طویل جنگ ہے، تو جنگ صفین میں بھی محمد ابن ابی بکر نے شرکت کی، جنگ جمل میں بھی شرکت کی۔ تو 38 ہجری کو یہ مصر میں معاویہ کی طرف سے جب عمرو ابن عاص کو ادھر بھیجا گیا تو عمرو ابن عاص کے کارندوں نے برے طریقے سے سازش کر کے شہید کر دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ 38 میں سے 10 آپ نکالیں تو 28 سالہ ایک جوان تھا جس نے اپنی زندگی کو امام علی علیہ السلام اور مسلمانوں کے مسائل اور دین اسلام کی بلندی کے لیے وقف کر دیا، اور پوری کی پوری جوانی اطاعت امیر المومنین علیہ السلام میں انہوں نے داؤ پہ لگا دی۔ لہذا 28 سال کی عمر میں اس جوان کا شہید ہونا، اور امام نے بہت غم کیا اور بہت گریہ فرمایا۔ لہذا یہ چھوٹا نقصان نہیں تھا، اس نقصان کی اطلاع دیگران کو بھی دی جن سے امام اپنے دل کا درد بیان کیا کرتے تھے، جیسے محمد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کو مکتوب لکھا کہ انشاءاللہ آگے آئے گا بھی۔ لہذا یہ امام علی علیہ السلام کا ان سے قریبی اور گہرا قلبی تعلق بھی ہمیں بتاتا ہے کہ محمد ابن ابی بکر بہت ایک بلند شخصیت کے مالک تھے۔ آئیں اب ہم ان کی تفصیل سے سنتے ہیں۔ ان کی والدہ کے بارے میں پہلے پڑھیں، کیونکہ ان کی والدہ کی شخصیت بہت اہمیت کی حامل شخصیت ہے، اور اسماء بنت عمیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیت کا بھی رتبہ رکھتی ہیں، اور امام علی علیہ السلام کی زوجہ کا بھی رتبہ رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ جناب جعفر طیار کی زوجیت کا بھی ان کو ایک شرف حاصل ہے۔ اسماء بنت عمیس کی سب سے پہلی جو شادی ہوئی وہ ان کی شادی جناب جعفر طیار سے ہوئی۔ ان کا پورا نام میں آپ کی خدمت میں پہلے ذکر کر دوں تاکہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ لگے کہ یہ کون سی شخصیت تھی۔ ان کا پورا نام ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں جو پڑھ رہا ہوں وہ سیر و اعلام النبلاء ذہبی کی ہے، اہل سنت کے معروف ترین رجالی ہیں، اور جلد نمبر 2 صفحہ 288 ہے۔ ان کی کتاب میں 51 نمبر جو عدد ہے، 51 نمبر رقم عدد کے اعتبار سے انہوں نے راویوں کو ان کے حالات زندگی بیان کیے۔ آپ 51 نمبر، کیونکہ طبع مختلف ہوتی جاتی ہے کتابوں کی، جلد کبھی کوئی ہوتی ہے کبھی کوئی جلد ہوتی ہے، تو 51 نمبر رقم راوی پہ آپ کو ہمیشہ اسماء بنت عمیس کا سیر الاعلام النبلاء میں نظر آ جائے گا۔ نام ان کا تھا اسماء بنت عمیس، عمیس بن معبد
عمیس بھی پڑھا جاتا ہے، عمیس بھی پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ انہوں نے عمیس کو ترجیح دی ہے۔ اسماء بنت عمیس عین کے اوپر پیش ہے۔ بن معبد بن حارث الخثعمیہ، ام عبداللہ ان کی کنیت تھی جناب اسماء بنت عمیس، او من مہاجرات الاول، ابتدائی ہجرت کرنے والی خواتین میں سے ہیں، جنہوں نے بالکل ابتدائی طور پہ یعنی مکہ میں ہی اسلام کو قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جب جوان تھی، بالکل عین جوانی میں۔ مکی زندگی بہت سخت ہے، بہت سخت، اس کا تصور ہمارے ذہنوں سے بالاتر ہے کہ جو مکہ کی زندگی، اس لیے جب مکہ میں کوئی دین اسلام کو قبول کرتا ہے اور اس نے صعوبتیں بھی البتہ اٹھائی ہوں، تو صعوبتیں اٹھانے کے ساتھ ساتھ مکی زندگی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہا ہو تو اس کی یہ عظمت کی علامت بھی ہے۔ وارد ہوا ہے کہ دار ارقم کے جناب زید بن ارقم کا گھر تھا، وہاں پہ میٹنگز خفیہ طور پہ ہوا کرتی تھی، تو ان میٹنگز کے شروع ہونے سے پہلے ہی یہ اسلام لے آئیں، اور ان کے شوہر اسی وقت جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی انتہائی بلند شخصیت ہیں۔ جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں جناب جعفر طیار، اور جنگ مؤتہ میں جو اردن کی طرف ہوئی تھی وہاں پہ ان کے دونوں بازو قط ہو گئے، کیونکہ علمدار تھے، پرچم بردار تھے، جس طرح سے حضرت عباس علیہ السلام جنگ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمدار اور پرچم بردار تھے، اسی طرح سے جنگ مؤتہ میں جناب جعفر طیار تھے۔ تو جناب جعفر طیار کی کیونکہ پہلے دور میں علامت ہوتی تھی کہ اگر پرچم گر گیا تو وہ لشکر شکست کھا جائے گا، تو ایک ہاتھ ان کا کٹا، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، تو ایک ہاتھ کٹا تو دوسرے سے تھام لیا، اور دوسرا کٹا تو پھر کسی اور نے آ کے، ایک اور صحابی ہیں انہوں نے آ کے پرچم کو تھام دیا، اور اس طریقے سے جناب جعفر شہید ہوئے۔ طیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء میں انہیں خصوصی طور پہ ابھار کر پیش کیا۔ یہ کوئی نسب کی وجہ سے نہیں تھا، جیسے بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں چونکہ خاندان کے تھے اس لیے رسول اللہ نے الگ سے بقیہ شہداء کے اوپر انہیں فوقیت دی، نہیں، جناب جعفر طیار ایمان کے اس رتبے کے اوپر فائز تھے، کیونکہ رسول اللہ کم سے کم یہ نہیں کر سکتے کہ قبائل اور نسب کی بنیاد پہ ترجیحات دینا شروع کر دیں، ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ ان کو اہمیت دی۔ جناب اسماء بنت عمیس کی پہلی شادی یا پہلا نکاح جناب جعفر طیار سے ہوا، اور اس سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا محمد، اور بلکہ تین بیٹے ہوئے، ایک کا نام تھا عبداللہ، دوسرے کا نام تھا محمد، اور تیسرے کا نام تھا عون، اور یہ حبشہ ہی میں ہوئے۔ حبشہ میں جناب جعفر طیار کا واقعہ بھی معروف ہے، شیعہ سنی دونوں کتب میں ہے۔ پھر جناب جعفر طیار کے ساتھ 7 ہجری یعنی جب جنگ خیبر کے ایام تھے، 7 ہجری کو مدینہ میں جناب جعفر طیار کے ساتھ ہجرت کر کے جناب اسماء بنت عمیس اپنے بچوں کو لے کے آ گئی، اور وہاں پہ یوم مؤتہ میں ان کی شہادت ہوئی۔ جب جناب اسماء بنت عمیس جناب جعفر کی شہادت ہو گئی تو پھر اسماء بنت عمیس نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے ساتھ ازدواج کیا۔ البتہ یہ ازدواج آخر میں ہوا، کیونکہ تقریباً 7-8 ہجری کے درمیان جنگ مؤتہ ہوئی تھی، تو ایک سال کے بعد یعنی 9 ہجری کے بعد خلیفہ اول نے شادی کر لی، یعنی وہی جو 10 ہجری ہے، بڑھاپے میں، بالکل عین بڑھاپے میں جا کے خلیفہ اول نے ان سے نکاح کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اور حج کے اوپر سارے کے سارے گئے ہوئے تھے، تو جناب اسماء بنت عمیس بھی گئی ہوئی تھیں، تو ذوالحلیفہ کے مقام پہ، حجۃ الوداع کے مقام پہ یہ ان کی ولادت ہوئی محمد ابن ابی بکر کی۔ اور اہل سنت میں جو خون نفاس کے احکام میں سے بعض احادیث آئی ہیں وہ اسی مورد کی ہیں، کہ اب جب خون نفاس آیا تو وہاں پہ خلیفہ اول نے رسول اللہ سے جا کے پوچھا اور خبر بھی دی کہ اپنے بیٹے کی، اور مسئلہ بھی پوچھا، اور اس طرح احادیث وارد ہوئی ہیں۔ جب خلیفہ اول کی وفات ہو گئی
تو اس وفات میں خلیفہ اول کو غسل بھی انہوں نے دیا، اس کے مطابق سیر الاعلام نبلاء کے مطابق، اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام سے ازدواج کر لیا۔ تفسیر قمی میں ایک صحیح سند روایت وارد ہوئی اور طویل ہے، یہ جو فدق کے احکام میں ہے، کہ ایک سازش کی گئی تھی خلیفہ اول خلیفہ دوم، تفسیر قمی کی اس روایت کے مطابق کہ خلیفہ اول و خلیفہ دوم انہوں نے خالد بن ولید کو اس کے اوپر مأمور کیا تھا کہ نماز کے دوران امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، اور یہ میٹنگ جو ہوئی تھی وہ خلیفہ اول کے ہی گھر میں ہوئی تھی تفسیر قمی کے مطابق۔ تو وہاں پہ یہ درج ہے کہ جناب اسماء بنت عمیس نے اس میٹنگ کی خبر وہ اپنی ایک کنیز کے ذریعے سے امام علی علیہ السلام کو پہنچائی تھی، اور آیت بیان کی تھی کہ اس طریقے سے آپ کے پیچھے افراد آ رہے ہیں، اور امام علی علیہ السلام اشارہ سمجھ گئے۔ یعنی جناب اسماء بنت عمیس چونکہ جناب جعفر طیار کے ساتھ رہی تھی، اس لیے ان کے گھرانے امیر المومنین علیہ السلام سے قلبی بہت شدید وابستگی تھی۔ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ازدواج ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے 2 بیٹے بھی ان سے ہوئے، اور بعض نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں، جناب اسماء بنت عمیس سے بعض احادیث بھی اہل سنت نے نقل کی ہیں، اور وہ احادیث اہل سنت کی مختلف کتابوں میں درج ہیں۔ اسماء بنت عمیس اس وقت زندہ تھی کہ جب محمد ابن ابی بکر کی شہادت ہوئی۔ ایک واقعہ سیر الاعلام نبلاء میں، کیونکہ وہ احادیث تمام ترک کی جاتی ہیں، ہمارے موضوع سے باہر ہیں، اور لیکن اتنا اشارہ کرنا کافی ہے کہ اسماء بنت عمیس ان صحابیات میں سے ہیں جن سے اہل سنت نے باقاعدہ روایات کو لیا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ جب امام علی علیہ السلام سے ان کا نکاح ہوا تو 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک یحییٰ ہیں اور ایک عون ہیں، یحییٰ اور عون، یہ طبقات میں ابن سعد نے ذکر کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام سے جب نکاح ہو چکا تو اب ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے تھے جعفر طیار سے، اس کا نام بھی محمد تھا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور ایک بیٹے تھے خلیفہ اول سے محمد ابن ابی بکر۔ تو دونوں نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو دونوں میں سے ہر ایک کہنے لگا انا اکرم منکا، کہ میں تم سے زیادہ محترم ہوں، و ابی خیر من ابی کا، اور میرے والد تمہارے والد سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو یہ بات سن رہے تھے، یعنی یہ سیر الاعلام نبلاء میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ امام علی علیہ السلام وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اسماء بنت عمیس سے پوچھا کہ ان دونوں میں فیصلہ کرو، کیونکہ دونوں ہی تمہارے فرزند ہیں، ایک ہیں خلیفہ اول سے اور ایک ہیں جناب جعفر طیار سے، اور دونوں کا نام محمد ہے۔ تو وہاں پہ پھر ایک درمیانہ جملہ انہوں نے بیان کیا، کیونکہ جناب جعفر طیار وہ عین جوان تھے، جوانی میں تھے، اور خلیفہ اول نے جب شادی کی تو تب ان کی عمر 62 سال تقریباً تھی، 61 یا 62 سال تھی، بالکل بڑھاپے میں شادی کی۔ تو اسماء بنت عمیس نے کہا ما رأیت شابا من العرب خیرا من جعفر، کہ میں نے عرب میں جعفر سے بہتر کبھی کوئی جوان نہیں دیکھا، ولا رأیت کہلا خیرا من ابی بکر، اور میں نے ابو بکر سے بہتر کوئی بوڑھا شخص عرب میں نہیں دیکھا۔ اس کے اوپر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ترکتی لنا شیئا، کہ تم نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ جس کے اوپر ہم مثلا آگے بحث مباحثہ کر سکیں۔ اور پھر بعد میں اسماء بنت عمیس نے کہا کہ ان ثلاثۃ انت اخصهم خیار، امام علی علیہ السلام بھی چونکہ ان کے شوہر تھے تو ان کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ ان میں ہیں چھوٹے، لیکن آپ کو میں نے انتخاب کیا ہے۔ بہرحال اس طرح سے باتیں اہل سنت کتب میں مختلف آئی ہوئی ہیں، اور اس سے جناب اسماء بنت عمیس کی شخصیت کا بھی پتہ لگتا ہے۔ خلاصہ کلام کہ جناب اسماء بنت عمیس وہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی وفادار رہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے ان کا بہت ہی گہرا ربط اور تعلق تھا، اور شیعہ اور سنی دونوں میں محترم ترین خاتون شمار ہوتی ہیں۔ انہوں نے طویل عمر بھی پائی،
اور ان کے اس طریقے سے کوئی جھگڑے بھی لوگوں میں موجود نہیں تھے کہ ان کی شخصیت کو کوئی خراب کر سکے۔ ہم اسی کے اوپر ان کا اکتفا کرتے ہیں اور اب منتقل ہوتے ہیں محمد ابن ابی بکر کے اوپر۔ محمد ابن ابی بکر کا ایک تعارف ابن قتیبہ نے کرایا ہے۔ ابن قتیبہ 276 ہجری میں ان کی وفات ہے، تیسری صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ المعارف میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا نام محمد تھا اور والد کا نام ابو بکر تھا۔ والد کا نام حقیقت میں عبداللہ بن عثمان اس طرح سے بھی وارد ہوا ہے، یا ابو بکر کے نام سے معروف ہیں۔ والدہ اسما بنت عمیس تھیں۔ خلیفہ اول نے اصل میں 4 شادیاں کیں۔ خلیفہ اول کی اس مورد میں اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے ایک شبہ بعض اوقات بعض جگہوں پہ ابھارا جاتا ہے، اس کا جواب بھی ہمیں یہاں سے ہی مل جاتا ہے، کیونکہ ولادت جب محمد ابن ابی بکر کی ہوئی ہے یہ مورد بہت اہمیت کا حامل مورد ہے۔ بہرحال ابھی ہم تیزی سے پہلے ابن قتیبہ کے بیان کو دیکھتے ہیں اور پھر رجال کی کتابوں سے بقیہ دیکھیں گے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر کی 4 شادیاں تھیں۔ پہلی شادی ان کی ہوئی قتیلہ یا قتیلہ نام تھا، بنی عامر بن لؤئی سے تھی، اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان سے 2 اولادیں ہوئیں، بیٹا عبداللہ تھا اور بیٹی اسما تھی۔ اسما کی اہمیت زیادہ ہے۔ یہ جو پہلی زوجہ تھی خلیفہ اول کی، اسما بنت ابی بکر، حضرت زبیر بن عوام نے اسما بنت ابی بکر سے شادی کی، مکہ میں یہ ہوا کرتے تھے، ادھر شادی کی اور بعد میں پھر طلاق بھی دے دی۔ اسما سے جو شادی ہوئی اس سے عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی تھی، اور یہی وہی عبداللہ ابن زبیر ہے کہ جس نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا کبھی ساتھ نہیں دیا اور ام المومنین کو ابھار کے جنگ جمل تک عبداللہ ابن زبیر لے آئے۔ اہل سنت صحابی کا درجہ دے کے عزت احترام کے قائل ہیں، جبکہ مکتب تشیع میں اہل بیت علیہم السلام سے موافق نہ ہونے کی وجہ سے ایک چند سوالیہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ بہرحال اسما بنت ابی بکر کی شادی زبیر بن عوام سے ہوئی اور ان کی والدہ، پہلی زوجہ ان کی والدہ تھیں، اور بڑی عمر اسما بنت ابی بکر نے پائی۔ 72 ہجری کو حجاج نے مکہ میں عبداللہ بن زبیر کو قتل کر دیا، یعنی اسما کے بیٹے کو قتل کر دیا، اور 100 ہجری کے قریب آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، اور اسما جو ہیں 100 ہجری کے قریب یا 100 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ یہ پہلی زوجہ سے ان کی اولاد تھی۔ دوسری زوجہ ام رومان بنت عمیر بن عامر نام ہے، ان سے بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن بن ابی بکر، اور بیٹی کا نام عائشہ بنت ابی بکر تھا، کہ جو ام المومنین بنی اور معروف شخصیت ہیں۔ عبد الرحمن ابی بکر جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کے خلاف لڑائی کی اور اپنی بہن ہمشیرہ کا ساتھ دیا، اور پھر پوری عمر امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر امام علی علیہ السلام کے ساتھ بقیہ جنگوں میں شریک نہیں ہوا، کیونکہ بنو امیہ سے بھی اس کی نہیں لگتی تھی عبد الرحمن بن ابی بکر کی، لیکن امام علی علیہ السلام کی مخالفت اور ان سے دشمنی اس کے دل میں موجود تھی۔ یہ دونوں سگے بہن بھائی تھے اور ان کی والدہ تھی ام رومان۔ اس کے بعد تیسری زوجہ آ جاتی ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کو خفیہ طور پہ بعض کہتے ہیں کہ قتل کر دیا گیا، کیونکہ بنو امیہ کے خلاف تھے، تو 53 ہجری میں امام علی علیہ السلام نے اپنے دور میں اسے پھر نہیں چھیڑا، کچھ بھی نہیں کہا، آزادانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے بنو امیہ پہ بڑے اعتراضات کیے، تو مکہ کے قریب ایک پہاڑ تھا، ادھر اچانک کہتے ہیں وفات ہوگی، اور اچانک وفات کا مطلب عموماً لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سازشی موت ہوتی ہے۔ بہرحال تاریخ کے اوراق میں یہ مفصلاً وارد نہیں ہوا کہ کس طرح سے عبد الرحمن بن ابی بکر کی وفات ہوئی، لیکن عائشہ کے سگی بھائی تھے اور حضرت عائشہ کے، اور ام المومنین کا بڑا گہرا ربط تھا عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ۔ تیسری جو زوجہ ہیں وہ ہیں اسما بنت عمیس، ان سے صرف ایک ہی اولاد تھی اور وہ محمد بن ابی بکر ہیں۔ اور چوتھی زوجہ وہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون تھی بنت زید بن خارجہ، ان سے ایک اولاد ام کلثوم بس ہوئی اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ خلیفہ اول کی 4 بیویاں تھیں، اور ان بیویوں سے آپ نے دیکھا تیسری اور چوتھی سے ایک ایک اولاد ہے، یعنی کثیر الاولاد نہیں تھے، ایک ایک اولاد ان سے ہوئی۔ ایک اسما سے محمد ہوئے پیدا، اور بنت زید
بن خارجہ سے ام کلثوم ہوئی، اور یہ وہی ام کلثوم ہے جن سے خلیفہ دوم نے نکاح کیا۔ اس لیے بعض ہمارے علماء یہ دلیل دیتے ہیں کہ جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے ام کلثوم بنت علی سے نکاح کیا، وہاں پہ اشتباہ کیا ہے، بلکہ ام کلثوم بنت ابی بکر سے نکاح کیا خلیفہ دوم نے، اور راضی خاص نہیں تھیں کیونکہ خلیفہ دوم کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، یہ بچی تھی محمد جو ام کلثوم ہے خلیفہ اول کی بیوی، تو انہوں نے بڑے اعتراضات کیے جب گھر چلی گئیں خلیفہ دوم کے، تو ان اعتراضات کو دیکھ کے انہوں نے پھر اسے رہا کر دیا اور چھوڑ دیا، اور نزدیکی اور قربت اختیار ام کلثوم سے نہیں کی۔ بہرحال یہ ایک مختصر تعارف تھا۔ آ جائیں ہم محمد ابن ابی بکر پہ۔ محمد ابن ابی بکر، ان کی کنیت تھی ابو القاسم، اور ابن حجر عسقلانی نے بھی یہ لکھا ہے، اور ابن قتیبہ نے بھی یہ لکھا ہے، اور بقیہ نے بھی یہ لکھا ہے، انتہائی عبادت گزار تھے محمد ابن ابی بکر۔ اگرچہ جوانی 28 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، بڑے جذباتی بھی تھے اور بہت عبادت گزار اور زہد اور تقوی والے تھے، یعنی عربوں میں معروف تھا ان کا زہد اور تقوی، اور قتل عثمان میں پیش تھے، خلیفہ سوم کے قتل میں آگے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے مصر کی حکومت دی اور معاویہ کے کارندوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ محمد بن ابی بکر نے اپنی کنیز سے جو ازدواج کیا یا قربت اختیار کی، ان سے ان کے بیٹے قاسم ہوئے۔ قاسم فقیہ کے نام سے اہل سنت میں معروف ہیں۔ یہ قاسم ابھی چھوٹے ہی تھے کہ محمد ابن ابی بکر کو شہید کر دیا گیا، 28 سال عمر تھی ان کی، تو پھر قاسم کو ام المومنین حضرت عائشہ نے پالا بوسا، اس لیے مکہ یا حجاز کے بڑے فقہاء میں سے بعد میں شمار ہوتے ہیں، اور اہل سنت بہت اعتماد کرتے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر پہ۔ حضرت قاسم کی ایک بیٹی تھی ام فروہ۔ ام فروہ سے ازدواج کیا امام باقر علیہ السلام نے، اور امام باقر علیہ السلام نے سے ام فروہ سے جو ازدواج کیا تو اس سے امام صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، لہٰذا امام صادق علیہ السلام ام فروہ کی جانب سے محمد ابن ابی بکر کے نسل سے بنتے ہیں۔ محمد ابن ابی بکر باپ کی جانب سے ام فروہ باپ کی جانب سے محمد ابن ابی بکر کی نسل سے بنتی ہیں، اور ماں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی اولاد بنتی ہیں۔ تو ام فروہ بہرحال بہت پاکیزہ، نیک، بلند پایا اور عظیم خاتون تھی، اور ان کے دل میں جو محبت اہل بیت ہے وہ اسماء بنت عمیس اور محمد ابن ابی بکر جو کہ شہید امیر المومنین ہیں، جو ولایت علی علیہ السلام، حمایت علی علیہ السلام و نصرت علی علیہ السلام میں جوانی کی اوج جوانی میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اسی کے جذبات اور احساسات، اہل بیت کے ساتھ محبت، اور وہی جذبات ام فروہ کے دل میں بھی تھے، لہذا جناب ام فروہ وہ امام صادق علیہ السلام کی والدہ کا انہیں شرف حاصل ہے۔ یہ ہمارے پاس وہ بیان ہے کہ جو المعارف میں ابن قتیبہ نے نقل کیا، جلد نمبر 1 صفحہ 185 میں۔ آئیں اب ہم تیزی سے بعض رجال کی کتب میں دیکھتے ہیں کہ کیا وارد ہوا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ذہبی ہی کی کتاب، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ اہل سنت اور شیعہ، بالخصوص اہل سنت تو ان کے اوپر اندھادھند اعتماد کرتے ہیں، مکتبہ تشیع معلومات کی حد تک ادھر سے اتنی مقدار میں لیتی ہے جہاں پر دین اہل بیت علیہ السلام سے واضح ٹکراؤ نہ ہو یا شخصیات کو مسخ کر کے پیش نہ کیا جائے، اتنی مقدار میں لے لیتی ہیں، لہٰذا یہ کتابیں اس حوالے سے ہمارے لیے اہمیت کا حامل ایک منبع شمار ہوتی ہیں۔ محمد ابن ابی بکر کے بارے میں ذہبی نے لکھا ہے، ولدتہ اسماء بنت عمیس فی حج الوداع وقت الاحرام، احرام کی حالت میں تھی، حجۃ الوداع میں آخری حج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوا، اس وقت ان کی ولادت ہوئی۔ اور فقط ذہبی نے ایک بات لکھی ہے جو بقیہ جگہوں پہ اس طرح سے واضح موجود نہیں ہے، لیکن ذہبی بہرحال کیونکہ ذہبی کا ایک متشدد اہل سنت شمار ہوتے ہیں، اہل سنت میں متشددین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور صحابہ کا جتنی کوشش وہ کر سکتے ہیں وہ ان کے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نقص اور عیب لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، اور موافقت کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، لہذا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ سوم نے مصر کی حکومت انہیں دی تھی، جیسا کہ سیرت عثمان سے واضح ہوتا ہے۔ اب سیرت عثمان میں کہاں یہ لکھا ہے؟
یہ بات بدون حوالہ انہوں نے نقل کی، کیونکہ ذہبی 8ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر لکھا ثم سار لحصار عثمان، محمد ابن ابی بکر عثمان کے حصار میں چلے گئے۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم چیز کہ 10 ہجری کو اگر ولادت ہو رہی ہے محمد ابن ابی بکر کی، اور 12 ہجری کو یا 13 ہجری کو خلیفہ اول کی وفات ہو رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب خلیفہ اول کی وفات ہوئی تو محمد ابن ابی بکر کی کل عمر 2 سے 3 سال تھیں، اور وہ اسماء بنت عمیس کے پاس تھیں، اور خلیفہ اول کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام نے اسماء بنت عمیس کے ساتھ نکاح کر لیا، ازدواج کر لیا، لہٰذا ابھی 3-4 سال ہی کے تھے کہ امام علی علیہ السلام کی گود میں محمد ابن ابی بکر تشریف لے آئے۔ اور اس طرح سے پھر امام علی علیہ السلام نے کی محبت اور ولایت ان کے دل میں انتہائی بڑے پیمانے پہ موجود تھی، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں اس کے شواہد آپ کے سامنے آئیں گے، کہ مکتب تشیع میں صحیح سند روایت ہے کہ محمد ابن ابی بکر نے بیعت کی، یعنی ایک بیعت تو یہ تھی کہ میں علی ابن ابی طالب کو خلیفہ مانتا ہوں، ایک اور بیعت انہوں نے آ کے کی، صحیح سند روایت میں وارد ہوا ہے، مکتب اہل بیت علیہ السلام کے اندر معتبر سند سے وارد ہوا ہے کہ آئے محمد ابن ابی بکر اور امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کی اپنے والد سے بیزاری کے اوپر، کہ میں اپنے والد کے دین اور ان کے موقف اور ان کی شخصیت سے بیزار ہوں، برات ابی بکر کے اوپر انہوں نے آ کے ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی، اتنی ان کے دل میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت تھی۔ بہرحال آگے ذکر کرتے ہیں فعل امرا کبیرا، بہت بڑا کردار ادا کیا قتل عثمان میں، فکان احد من توصب علی عثمان حتی قتل، کہتے ہیں یہ ان افراد میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے حملہ کر دیا خلیفہ سوم کے اوپر، یہاں تک کہ خلیفہ سوم قتل ہو گئے۔ ثم انضم الی علی، اور قتل عثمان کے واقعے کے بعد امام علی علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے، فکان من امرائہ، امام علی علیہ السلام کے حاکموں میں سے تھے، فسیرہ علی امرات مصر، مصر کی حکومت امام نے انہیں دے دی، اور یہ 37 ہجری کی بات ہے، فی رمضانہا، یعنی اس سال رمضان کے مہینے میں امام نے دی، اور اسی عرصے میں معاویہ نے پھر ان کو برے طریقے سے گھیر لیا، اور انہوں نے پھر وہاں سے فرار کیا مصر کے اندر۔ مصر کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے کہ مصر ایک بہت بڑی جمعیت کا بھی جگہ تھی، اور خلیفہ سوم کے خلاف سب سے زیادہ لوگ اسی جگہ سے اٹھ کے آگے بڑھے تھے، اور امام علی علیہ السلام کی سب سے بڑی فوج بھی مصر سے ہی بنتی تھی، اور مصر میں مختلف قبائل تھے، اور مصر چونکہ رابطے کے اعتبار سے امام علی علیہ السلام کے علاقوں سے کٹا ہوا تھا اور شام کے علاقوں سے جڑا ہوا تھا، اس لیے معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے سازشیں بڑی حد تک کامیاب ہوتی چلی گئیں۔ بہرحال امام علی علیہ السلام کے دور میں مصر کے حالات جب بگڑے تو اور سازشیں کامیاب ہوئیں، تو خلیفہ حاکم مصر جناب محمد ابن ابی بکر، انہوں نے ان حالات کا بھرپور مقابلہ کیا، اور جب وہ لشکر باغی حضرات جو شام کے تھے ان کے لشکر غالب آگے، تو انہوں نے ایک گھر میں پناہ لے لی، انشاءاللہ اس کا تفصیلی واقعہ ان کی شہادت کا پڑھیں گے، اور وہاں پہ پناہ لے کے کہا کہ مجھے یہاں پہ پوشیدہ طور پہ پناہ دی جائے، اور بعد میں انہوں نے پھر خیانت کی اور آ کے انہیں گھیر کے بہرحال شہید کر دیا گیا، اور جب شہید کیا گیا تو پھر ایک مرے ہوئے گدھے کے پیٹ میں ان کو، یعنی اس کی کھال میں ان کو لپیٹا، اور لپیٹ کے جلا کے راکھ ہوا میں اڑا دی گئی، اور بڑی مظلومانہ شہادت ہے جناب محمد ابن ابی بکر کی۔ اس کے بعد ان کے بارے میں جو ہمارے پاس مختلف چیزیں آتی ہیں وہ یہ کہ اہل سنت کتب میں ان کو ثقہ مانا گیا ہے، انہیں رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بعض نعوذ باللہ لعنت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، جو بڑے متشدد ہیں، کیونکہ آج کے دور میں بھی یہ جنگی حالات اسی طرح قائم دائم ہیں کہ یہ موضوعات بھرپور طریقے سے اٹھ کھڑے ہوں، تو جو جنگ جمل میں مسلمانوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا تھا اور شبہات کی بنیاد پہ امت تقسیم ہو گئی تھی، وہی شبہات آج کے دور میں بھی اسی طرح سے موجود ہیں، اور آج بھی ایک بڑا طبقہ اہل سنت میں موجود ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ناحق سمجھتا ہے،
اور نعوذ باللہ تمام فتنوں کی جڑ امام علی علیہ السلام کو قرار دیتا ہے اور ان کے تذکرے سے اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں۔ اور اسی مقام پہ جو امام علی علیہ السلام کے طرفدار تھے ان کو بھی پھر وہ باغیوں میں شمار کرتے ہیں اور نعوذ باللہ لعن طعن محمد ابن ابی بکر کی شخصیت کے اوپر کرتے ہیں، کیونکہ قتل عثمان میں وہ آگے تھے۔ لیکن اکثر جیسے ذہبیاں یا دیگر محدثین وہ رحمۃ اللہ علیہ محمد ابن ابی بکر کے ساتھ لکھتے ہیں، کیونکہ محمد ابن ابی بکر پھر پیچھے ہٹ گئے، قتل کے لیے آگے بڑھے لیکن انہی تاریخ کتب میں وارد ہوا پیچھے ہٹ گئے، اس وجہ سے اہل سنت بھی ان سے راضی ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور انہیں تابعی کا درجہ دیتے ہیں، اور ان سے اگر کوئی حدیث نقل ہو تو اس حدیث کو بھی قبول کرتے ہیں، جیسا کہ مسلم اور نسائی نے اپنی کتب میں سنن نسائی میں اور مسلم نے صحیح مسلم میں ان سے روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک مختصر رجال کے اعتبار سے ان کا تعارف تھا۔ اب ہم واقعات کے ذیل میں ان کی شخصیت کو پرکھیں گے۔ جناب محمد ابن ابی بکر کہ جنگ جمل میں ان کے جو حالات ہیں وہ تو ادھر ہی ہم پڑھیں گے کہ ادھر اسے وارد نہیں کرتے کہ گفتگو ہماری طویل سے طویل ہو جائے گی۔ امام علی علیہ السلام نے مصر جیسی حساس علاقے کا حاکم اپنا سب سے بہترین بندہ جناب قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ قیس بن سعد بن عبادہ ان کے بارے میں عربوں میں مشہور تھا، عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ عربوں میں جنگی سوجھ بوجھ رکھنے والے اور سیاسی چالیں چلنے والے سب سے تیز ترین افراد 2 یا 3 ہیں۔ پہلا نام تھا عمرو بن عاص جو کہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ملحق ہو گیا، اور دوسرا نام وہ قیس بن سعد بن عبادہ تھا کہ ان کو لومڑی سے تشبیہ دی جاتی تھی، اس قدر ان میں ذکاوت اور فطانت سیاسی چالوں کے اعتبار سے اور سیاسی امور کے اعتبار سے پائی جاتی تھی۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے بگڑتے ہوئے ان حالات میں سب سے اہمیت کی حامل جگہ مصر، کیونکہ مصر کو امام نے بہت زیادہ اہمیت دی، اس کی کیا وجہ ہے اہمیت دی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے ہم دروس میں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اغوا کا سب سے شدید خطرہ تھا، کیونکہ وہ درمیان میں شام کا ایریا پڑتا تھا اور شام کا ایریا کراس کر کے مصر آتا تھا، یعنی مصر ہے پھر شام کے علاقے ہیں اور شام کے علاقے کے بعد پھر امام علی علیہ السلام کے بقیہ تمام علاقے شمار ہوتے ہیں، تو یہ پل کی مانند ایک رکاوٹ تھا درمیان میں، اور بالآخر شام کے علاقوں سے گزر کے مصر میں وارد ہونا پڑتا تھا۔ تو مصر میں یہ خطرہ تھا کہ یہ ادھر آبادی بھی زیادہ ہے اور ادھر وسائل زندگی بھی زیادہ ہیں، اور اس جگہ پہ لشکر بھی بھرپور عسکری طور پہ قوت رکھتے ہیں، تو امام علی علیہ السلام نے مصر کو بہت اہمیت دی کہ کہیں معاویہ اس کو اپنے ساتھ نہ ملا لے اور اس طرح کئی گنا بڑی ایک عسکری قوت معاویہ کو میسر آ جاتی۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے اپنے سب سے حساس ترین بندے وہ مصر کے اوپر امام نے قائم کیے، اس لیے ان میں سب سے پہلے قیس بن سعد بن عبادہ تھے، لیکن قیس بن سعد بن عبادہ چونکہ ان کا نہج البلاغہ میں تذکرہ وارد نہیں ہوا، ہم ان کے تذکرے سے فی الحال صرف نظر کریں گے، کسی اور مقام پہ تفصیل سے ان کی شخصیت کو پڑھیں گے، کیونکہ قیس بن سعد بن عبادہ کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے کہ جو آخری زندگی کے لمحوں تک ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہ بھی رہے ہیں اور میدان میں حاضر رہے ہیں، اتنے وفادار تھے۔ جیسے ہم نے سابقہ درس میں پڑھا کہ عمر بن ابی سلمہ مخزومی جنابی ام سلمہ کے بیٹے تھے، یا عمر بعض جگہوں پہ عمر بن ابی سلمہ آیا ہے، کہ یہ شخصیت عمر بن ابی سلمہ مخزومی یہ ہمیں امام علی علیہ السلام کے دور کے بعد نظر نہیں آتے، دور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، دور امام حسین علیہ السلام، دور امام سجاد علیہ السلام، یہاں تک کہ 81-82 ہجری میں ان کی وفات ہے، لیکن قیس بن سعد بن عبادہ ایسے نہیں ہیں، امام علی علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں موجود ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں موجود، اور سب سے بڑھ کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب صلح کی تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اتنے تابع دار تھے کہ انہوں نے ایک لفظ آگے بڑھ کے نہیں بولا، لہذا قیس بن سعد بن عبادہ کی شخصیت کو پڑھنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں جو معاویہ کی طرف سے شبہات کھڑے کیے جاتے تھے اور اس سے عوام اس کا شکار ہوتی تھی، تو قیس بن سعد کے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں پروپیگنڈا کر کے پھیلا دی گئیں، وإلا انتہائی زیرک اور فتین انسان تھے، کیونکہ معاویہ کو یہ پتہ تھا کہ جب تک قیس ہیں میں مصر میں اصلاً داخل ہی نہیں ہو پاؤں گا اور مصر میں میری کوئی نہیں چلے گی، اور حقیقت بھی یہی تھی۔
تو پیچھے سے امام علی علیہ السلام کہ یعنی کوفہ اور ان جگہوں پہ اتنا پروپیگنڈا منفی قیس کے بارے میں کیا کہ لوگوں نے امام کا خیمہ ہی گھیر لیا اور کہا کہ